ابا جی، ڈیڈی اور پاپا میں بہت فرق ہوتا ہے۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالا اس وقت تمام گھروں میں والد کو ابا جی کہا جاتا تھا۔ اس وقت ابا جی صرف بچوں ہی کے لیے نہیں بلکہ بچوں کی ماں کے لیے بھی خوف کی علامت ہوا کرتے تھے۔ ادھر ابا جی گھر پہنچتے اور ادھر گھر کے صحن میں سناٹا چھا جاتا اور بچوں کی ماں سر کے اوپر دوپٹہ اوڑھ لیتی۔ ابا جی کے ہاتھ سے پکڑ کر تھیلا سائیڈ پر رکھ دیا جاتا اور ابا جی چارپائی پر بیٹھ کر جوتے اتارتے جنہیں پکڑ کر سائیڈ پر رکھ دیا جاتا۔ پھر ابا جی کوئی بھی حکم جاری کرتے تو اسے فوراً مان لیا جاتا اور پھر ابا جی کو کھانا دیا جاتا اور امی جی پاس بیٹھ کر انہیں پنکھا جھلتی اور بچے بار بار انہیں کبھی پانی کبھی نمک دیا کرتے۔ ابا جی کے نہانے سے پہلے امی جی غسل خانے کا معائنہ کرتی، غسل خانہ صاف کرتی اور وہاں صابن تولیہ رکھ دیا جاتا اور پھر ابا جی کے کپڑے استری وغیرہ ہوتے۔ ابا جی دفتر جاتے تو امی جان ان کو دروازے تک چھوڑنے جاتی۔ ابا جی کے جاتے ہی گھر کا سناٹا شور و گل میں بدل جاتا اور امی جی کی دھمکیاں شروع ہو جاتی کہ شام کو تمہارے ابا جان آئیں گے تو شکایت کروں گی۔ اس دور میں ابا جی کی دہشت بچوں ہی پر ہی چھائی نہیں رہتی تھی بلکہ بچوں کی ماں کے اوپر بھی چھائی رہتی تھی۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ اسکول کی رپورٹ پر کبھی ابا جی کے دستخط کروانا کتنا مشکل ہوتا تھا۔ پھر زمانہ بدلا اور بچے ابا جی کو ڈیڈی اور ماں کو ممی کہا شروع کر دیا۔ ڈیڈی کہلانے والے کا وہ روپ اور دہشت نہیں ہوا کرتی تھی جو ابا جی کہلانے والوں کی ہوتی تھی۔ ڈیڈی وہ حضرات تھے جو عورت اور مرد کی برابری پر حساب رکھتے تھے اور ان کا خیال تھا کہ بیوی اور بچوں کو ڈرا کر رکھنے کی بجائے ان سے دوستانہ ماحول میں پسند رہنا کرتے تھے اور گھروں میں ان کا رد و عمل ابا جان سے کافی بہتر ہوتا جو پوری بات سنے بغیر ہی جوتا اتار لیا کرتے تھے۔ ڈیڈی کہلانے والے صاحبان کو اگر کھانے میں کچھ نسخ نظر آتا تو بڑے ادب سے بڑے احترام سے بات کرتے، ابا جی کی طرح کھانا اٹھا کر صحن میں نہیں پھینک دیا کرتے تھے۔ ڈیڈی کہلانے والے صاحبان کو بچوں کے سوال کا جواب بڑے ادب سے دیتے، بیوی کی طرف سے اٹھائے گئے سوالوں کا جواب بھی بڑے اچھے انداز سے دیا کرتے ہیں۔ اب زمانہ اور آگے بڑھا اور ابا جان کو پاپا اور والدہ کو ماما کہا جاتا ہے۔ یہاں پر گھروں میں بڑی تبدیلی آئی اور گھروں میں پاپا کی حکمرانی کا تاج ماما کے سر پر سجایا جانے لگا اور پاپا کی حیثیت گھر میں ایک عام سے شہری کی طرح ہونے لگی۔ پاپا صاحبان جب دفتر سے گھر آتے ہیں تو ان کی طرف کوئی متوجہ نہیں ہوتا، ماما ٹی وی دیکھتی رہتی ہے اور بچے موبائل فون پر لگے رہتے ہیں۔ آپ پاپا کپڑے وغیرہ تبدیل کر کے کھانا مانگتے ہیں تو ماما کہتی ہے کہ صبر کریں، ڈرامے میں وقفہ آئے گا تو کھانا دے دیتی ہوں۔ اور اگر پاپا جی بولتے ہیں کہ زیادہ بھوک لگی ہے تو ماما کہتی ہے دفتر سے نکلتے ہی فون کر دیا کریں، کھانا گیٹ پر ہی رکھ دیا کروں گی۔ یہ سن کر پاپا آرام سے صبر کر لیتے ہیں اور ڈرامے میں وقفے کا انتظار کرتے ہیں۔ ڈرامے میں وقفہ آتا ہے تو ماما بھاگ کر پاپا کے آگے کھانا رکھ دیتی ہے جیسے پیش نہ کیا جا رہا ہو، ڈالا جا رہا ہو۔ تو پاپا جی جو ہی ٹی وی کا ریموٹ ہاتھ میں لیتے ہیں تو چھین کر ماما کہتی ہے کہ پہلے تو بڑا کھانا گیا شور ڈالا ہوا تھا، ابھی خبریں سننے کا بہت شوق پڑ گیا ہے۔ تو اگر پاپا کھانا کھانے کے وقت ٹی وی کا ریموٹ مانگتے تو ماما کہتی
چھپ کر جا کر سو جائیں۔ یوں پاپا حضرات دم دبا کر سونے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ آج کل کے پاپا حضرات ATM مشین سے زیادہ نہیں حیثیت رکھتے۔ میں نے یہ سوچ کر حیران ہوں کہ کہاں کل کے ابا جان اور کہاں آج کے پاپا جان۔ زمانہ کیا سے کیا ہو گیا ہے۔